السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز جامی۔ ناظرین، آپ نے کرونا وائرس کے بارے میں بہت کچھ سن لیا ہے اور سن بھی رہے ہیں کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، کہاں سے آیا، وغیرہ وغیرہ، اور مزید آپ اس کے اوپر سن بھی رہے ہیں۔ آج کل اس کا بہت زور شور ہے۔ کرونا وائرس یہ ایک وبائی مرض ہے۔ اس کا ذکر، وبائی امراض کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں طاعون کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ طاعون وہ وبائی مرض ہے جو کہ انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور ایک قدرتی آفت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر یہ بہت وائرل ہو رہے ہیں اس طرح کی ویڈیو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا کہ انسانوں کی طرف سے اسے پھیلایا جا رہا ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 5-6 سال پہلے اسی طرح کا ایک مرض جو ہے وہ اسی وائرس کے نام سے، جو اس کا ایک دوسرے نام سے تھا، وہ آج سے سعودی عرب میں بھی آیا تھا، جو ایک اونٹ کی بیماری سے پھیلا تھا۔ لیکن اس پر سعودی حکومت نے بہت جلد قابو پا لیا تھا اور اس کو بہت کم لوگوں کو اس بارے میں علم ہے کہ یہ وہاں سعودی عرب میں بھی ہوا تھا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آفت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی عذاب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اسے کیوں ایک ہوا بنایا ہوا ہے پاکستان میں کہ یہ مرغی کھانے سے ہو گیا ہے، مرغی نہ کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ۔ اس طرح ہم مل کر پاکستان کی ایک اکنامی کو تباہ کر رہے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی حکومتی اطلاع کے آپ سوشل میڈیا پر اپنی طرف سے فرضی نام سے فرضی تحقیق شیئر کرتے پھریں اور لوگوں کو ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کرتے رہیں۔ یہ میرے خیال میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حکومت پاکستان نے جلد ایک قانون بھی بنا رہی ہے کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانے والوں کو سائبر کرائم کے ذریعے سزا دی جائے۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹی افواہیں پھیلانے سے ہماری معیشت کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت ساری کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ پولیو جیسے کئی کیسز سامنے آتے ہیں جس سے ہمارے ملک کے باشندوں کو غیر ملک جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ کئی ممالک نے پولیو زدہ ہونے کے حیثیت سے پاکستان کو ویزا جاری نہیں کیا جاتا، پاکستان پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ اس مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا پائیں، کیونکہ آپ کا یہ پولیو جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی جائے گا۔ تو آپ ایسی افواہیں کیوں پھیلا رہے ہیں کہ تاکہ دنیا کا دھیان جائے کہ بھائی چائنا کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہے اور یہ بیماری جو ہے اللہ نہ کرے یہ پاکستان میں بھی آ گئی ہے اور پاکستان پر بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ لوگوں کے سامنے کیوں جگ ہنسائی بنتے ہیں؟ ایسی باتوں سے گریز کرے بغیر تحقیق کے۔ جب تک ہمارا قومی ادارہ صحت اس بات کا اعلان نہ کرے کہ ایسا کوئی مریض پاکستان میں بھی موجود ہے، اس وقت تک اس کو آگے مت شیئر کریں۔ اپنے آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستانیوں کی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ملک کا نام کیسے بدنام ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ تو خدا کے لیے ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے
بعد رہیے، پرہیز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ہر پاکستانی کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اور چائنا جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس بیماری کو دور فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔